الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ اور بنائے ان لوگوں نے واسطے اللہ کے شریک جن حالانکہ پیدا فرمایا رب نے ان کو، اور گھر لے ان لوگوں نے واسطے اللہ کے بیٹے بیٹے اور بیٹیاں گھر لی، جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان باتوں سے۔ بے کسی نمونے کے آسمان و زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو، حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اہل عرب خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے تھے، ان کو بطور معبود ان کی عبادت کیا کرتے تھے، بت پرستی کرنا، اور کہا کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر رد فرمایا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس سے کوئی اولاد ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سورہ اخلاص میں واضح طور پر بتا دیا گیا، پوری سورت نازل ہوئی توحید پر، کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے اور وہ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، وہ مسلمان ہوں، ایمان والے ہوں یا کفار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان میں یہ خصوصیت پیدا ہو جائے اور وہ اس بات کو پختہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، انسان بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہی جب ہے کہ جب یہ اسے یقین نہیں ہوتا، زبان سے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یقین کی منزل نہیں ہوتی۔ مال کھا جانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ جتنی برائیاں ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان یقین نہیں کرتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان اس خیال کو پکا کر لے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے تصور میں، اس کے خیالوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، نزدیکی پا لیتا ہے، اللہ کی معرفت کو پا لیتا ہے۔ انسان کو اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، کسی شے سے محبت ہو جائے، کسی انسان سے محبت ہو جائے، اس کا تصور اس کے خیالوں سے نہیں جاتا، وہ اس کا خیال بار بار اسے تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے تو کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر مجنوں کہیں کہ یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ یہ اللہ کی یاد ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اگر ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو اس تصور کو ہمیں پکا کرنا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی، آپ محتاط ہو جاتے ہیں کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی۔ کل قیامت میں تو یہ انسان گناہوں سے انکار کرے گا، لیکن ہاتھ گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، اس کی ٹانگیں گواہی دیں گی۔ جب یہ اعضاء اس کے گواہی دیں گے تو پھر اس کے پاس بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو یہ تصور پکا ہو جائے تو انسان بہت کمال پر جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
اس تصور کو پکا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔